برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالیں اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے، اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑی فریبی نے مغرور رکھا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ینادونہم، وہ مسلمانوں کو پکاریں گے۔ اس آیت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیوار کھڑی ہو جانے اور عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد منافق مسلمانوں کو اس دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مومنین کہیں گے کیوں نہیں، تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے منافقت اور کفر اختیار کر کے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور گناہوں میں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور دین اسلام کی حقانیت میں شک کرتے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تم ان باطل امیدوں میں رہے کہ مسلمانوں پر مصائب آئیں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، تم پر عذاب نہ کرے گا اور نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب ہوگا، تم اس کے اس فریب میں آ گئے۔ اس آیت میں بیان کی گئی منافقین کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی صفت اس میں تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہو تو فوراً اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اخروی رسوائی سے بچ سکے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہاری رفیق ہے اور کیا ہی برا انجام۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منافقوں کو مسلمانوں سے ممتاز کر دے گا تو ارشاد فرمائے گا، اے منافقو، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا،
جسے دے کر تم اپنی جان کو عذاب سے بچا سکو، اور نہ ہی کھلے کافروں سے فدیہ لیا جائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تم اس کے علاوہ کسی اور ٹھکانے کی طرف کبھی نہیں لوٹو گے۔ وہ آگ ہی تمہارا ساتھی ہے، اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فدیہ نہ لیے جانے کا معنی یہ ہے کہ آج تم سے ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔